یہاں سے نماز جنازہ، پہلے نماز جنازہ، نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ فقہاء نے ترتیب لکھی ہے کہ بادشاہ وقت اس کی موجودگی میں کوئی دوسرا نہیں پڑھا سکتا۔ بادشاہ موجود نہ ہو تو اس کا نائب بادشاہ سے مراد امیر المومنین، آج کا بادشاہ نہیں، امیر المومنین پڑھائے گا، اور اگر وہ موجود نہیں تو اس کا نائب، اور یہ دونوں موجود نہ ہو تو ضلع کا جو مجسٹریٹ ہے، جو قاضی کہلاتا ہے، وہ پڑھائے گا، یا اس کا نائب، سب مجسٹریٹ پڑھائے گا۔ اب چونکہ یہاں حکومت ہماری نہیں ہے اور اس طرح کا کوئی نظام نہیں ہے، تو اس لیے اس کے بعد والا نظام نافذ ہوگا۔ 5واں نمبر ہے امام الحی کا، یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے، اس کو سمجھ لیں۔ امام الحی محلے کا امام، اس مسجد کے اطراف کے اعتبار سے حافظ ظہور صاحب یا میں، یہ امام الحی کہلاتے ہیں، محلے کا امام۔ اس کا امپاورمنٹ ولی سے پہلے، ولی سے پہلے محلے کے امام کا درجہ، یعنی محلے کے امام کو ولی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو تماشا ہوتا پیچھے سے اجازت دو، امام الحی کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک شکل ہے صرف کہ اگر مرنے والے کا ولی موجودہ امام سے افضل، مثلا حافظ صاحب امام ہے اور مردے کا جو ولی ہے وہ عالم ہے، یا دونوں عالم ہیں، وہ زیادہ پرہیزگار ہے، تو پھر اس کو ترجیح دی جا سکتی، ورنہ امام الحی، آج تو یہیں سے شروع ہوگا امام الحی، اس کے بعد ولی، یعنی والد فوت ہوا تو بڑا بیٹا، اور بیٹا فوت ہوا تو والد، والد موجود نہ ہو دادا، دادا موجود نہ ہو چچا، وہ موجود نہ ہو تو بھتیجا، اسباب کی ترتیب پر ولایت ہے۔ ولی کو پاور ہے، اس کی عدم موجودگی میں کوئی دوسرا نہ پڑھائے، اس کی عدم موجودگی میں کوئی دوسرا نہ پڑھائے۔ اگر کوئی پڑھا دیتا ہے، یعنی امام الحی تک نہیں، اس کے بعد اگر کوئی پڑھا دیتا ہے، ولی موجود نہیں ہے، تو ولی جب آئے گا تو آ کر کے دوبارہ جنازے کی نماز پڑھ سکتا ہے، دوبارہ پڑھ سکتا ہے، اور یہاں تک کہ قبرستان جا کر پڑھ سکتا ہے۔ قبرستان جا کر کے پڑھنے کا آپشنس اور بھی ہیں، مثلا اب تو نہیں سننے میں آتا، ورنہ ابھی تک تو گنگا پار میں کئی بار اس طرح کی نوبت آئی، معلوم یہ ہوا کہ کوئی پڑھانے والا جنازے کا نہیں ملا تو انہوں نے ایسے ہی دفن کر دیا، کبھی غسل دیا کبھی نہیں دیا۔ تو غسل کا اعادہ، جیسے بغیر غسل کے لوگ جنازہ اٹھا کے لے گئے، قبر میں رکھ بھی دیا، مٹی نہیں ڈالی، تو تب تک غسل کا اعادہ ہے، یعنی غسل نکال کر کے غسل دوبارہ کرایا جانا چاہیے۔ اور اگر مٹی بھی ڈال دی ہے تو پھر غسل کا اعادہ تو نہیں ہوگا، نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ کب تک؟ جب تک ڈیڈ باڈی، وہ جسم پھول پھٹ نہ جائے۔ اس کے لیے علاقے الگ الگ ہیں، یہاں 3 دن میں پھٹ جاتا ہے، اور کوئی سرد علاقہ ہے جہاں 0 درجے کی حرارت ہے، تو ایسی جگہ مہینوں سلامت رہ سکتا ہے جسم، تو وہاں اس وقت تک پڑھ سکتے ہیں، اندازہ کیا جائے علاقے کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ نماز جنازہ کی ترتیب ہے۔ اس کے علاوہ نماز جنازہ میں یہ چھوٹ ہے، اگر ویسی نمازیں، یہ فرض نمازیں ہیں، مثلا کسی کی ظہر کی نماز چھوٹ جائے گی اگر وہ چوراہے پہ پانی لینے جائے گا، یا وقت نکل جائے گا، نکل جانے دیجئے، وضو کرے، تیمم نہیں کر سکتا، تیمم نہیں کر سکتا، 1 میل تک اگر پانی لینے جانا پڑے تو پانی لینے جانا پڑے گا، وقت کتنا ہی صرف ہو، نماز کا وقت نکل جائے، کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن جنازے کی نماز میں یہ چھوٹ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جنازے کی نماز چھوٹ جائے گی تو وضو ضروری نہیں ہے، کھٹ سے 2 بار آپ ہاتھ ماریے دیوار میں جہاں ہلکی پھلکی مٹی موجود ہو، اور اس کو ایک بار اس طرح پھیریے، تیمم کرنے کا جو طریقہ ہے، اور ایک بار مار کر کے دونوں ہاتھوں پر اس طرح ٹھیک سے پھیر کر کے، یہ آپ کا تیمم ہو گیا، اور کھٹ سے آپ شامل ہو جائیں۔
آپ اندازہ کیجئے کہ نماز جنازہ کی اہمیت کتنی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے وضو کی ضرورت نہیں. حالانکہ وہ ساری شرطیں جو نماز کے لیے جن چیزوں کی شرطیں ہیں وہی ساری شرطیں، پاک ہونا، پاک کپڑے کا پاک ہونا، ستر عورت ہونا، جگہ کا پاک ہونا، یہ ساری چیزیں وہاں بھی شرط ہے، لیکن یہ آپشن ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ اگر جنازہ بالکل تیار ہے، جنازہ تیار ہے، اس کے بعد 2 4 6 لوگ آئے ہیں، اب انہیں وضو کرنا ہے، ان کے وضو کے لیے انتظار نہیں کیا جائے گا، ان کے وضو کرنے کا انتظار نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کو اجازت ہے کہ وہ جلدی سے تیمم کر کے اور شامل ہو جائیں. وہ آئے وہاں، پھر اس کے بعد دیکھے جنازہ تیار ہے، پھر اس کے بعد آئے یہاں اور اس کے بعد یہاں وضو کریں، جب تک وہاں انتظار کیا جائے گا نہیں. جنازے کا انتظار کرنا، جنازے کا انتظار کروانا یہ بڑی غلطی ہے جو ہمارے یہاں رائج ہے، اس وقت جو یہاں رائج ہے. اس سے پرہیز بہت ضروری ہے. تو وضو کا انتظار نہیں کیا جائے گا، ان کو رخصت دی جائے گی کہ وہ تیمم کر لیں، تیمم کے ساتھ نماز جنازہ ادا کر لیں. نماز جنازہ ایک بڑی تعداد ادا نہیں کرتی، یہ یاد رکھیے. نماز جنازہ کی جماعت واجب یا فرض نہیں ہے. ایک آدمی بھی پڑھ لے گا تو فرض ادا ہو جائے گا. الگ الگ بار بار نماز جنازہ پڑھنا، الگ الگ اگر 1 2 لوگ پڑھتے ہیں، مثلا ایک ہی آدمی تھا، چلنے سے پہلے دوسرے نے پڑھ لیا کر. نماز جنازہ باقاعدہ جماعت کے ساتھ دوبارہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. اسی طرح غائبانہ نماز جنازہ کا جو ایک چلن نکل پڑا ہے، یہ بھی غلط ہے. حنفیہ کیا ہے یہ مکروہ تحریمی. تو اگر ایک آدمی بھی نماز جنازہ پڑھ لیتا ہے تو جنازہ ادا ہو جائے گا، اس کے لیے جماعت لازم نہیں ہے. نماز جنازہ بہت سارے لوگ، اب اتنی فیسلٹی ہے کہ آپ تیمم کر سکتے ہیں اگر وقت نہیں ہے. اس کے باوجود آپ دیکھیں آدھے سے زیادہ تعداد گھر کے افراد تک، اور اگر بیٹا زیادہ پڑھا لکھا ہے تو وہ بھی جنازے میں شریک نہیں، کنارے رومال باندھے کھڑا ہے، اپنے غیر مسلم دوستوں کا شوق سندیش وصول کر رہا ہے. یہ بھی منظر دیکھنے میں آتے ہیں. جبکہ شریعت کہہ رہی ہے کہ ولی نماز جنازہ پڑھائے گا، یا ولی کو پاجامہ باندھنا نہیں آتا ہے وہ نماز جنازہ کیا پڑھائے گا؟ کہہ دے گا یاد ہی نہیں. اور بیشتر لوگ ایسے ہیں جو کہ ہمیں تو یاد نہیں کیا پڑھا جاتا، اس لیے ہم کیا پڑھیں گے، ہم کیا پڑھیں، ہم کیسے پڑھیں. تو کچھ سیکھ ہی لیا ہوتا. پہلی بات تو یہ کہ سب کچھ یاد کر لیا ہوتا. جو اپنی جان سے چلا گیا اس کی آخرت کے لیے تم چند کلمات نہیں یاد کر سکے، اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے. چلیے اگر یہ بدقسمتی ہے تب بھی نماز مت چھوڑیے، اس لیے کہ وہ دعائیں پڑھنا فرض نہیں ہے. جنازے کے فرائض کتنے ہیں وہ سمجھ لیجئے، صرف 2. جنازے کے فرائض کتنے ہیں؟ قیام اور 4 تکبیر. وہ جو شرائط ہیں وہ تو الگ ہے، یہ فرائض ہیں. 2 فرض ہیں صرف. کھڑا ہونا اتنی ضروری ہے جتنا یہاں نماز میں. جن وجوہات سے یہاں آپ کو بیٹھنے کی اجازت ملتی ہے انہی سے وہاں بیٹھنے کی اجازت ملے گی. اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کتنے فرض ہوئے؟ 4 تکبیریں کہنا، یعنی 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا فرض ہے. اسی طرح سے کھڑا ہونا فرض ہے. وہ تو ساری شرائط ہیں، جگہ کا پاک ہونا، یہ وہ سب چیزیں. اب اگر کوئی آدمی یہ بھی سمجھ لیں، اس لیے کہ جنازے کی نماز کو چھوڑنا بہت آسان لوگوں کے لیے. جو موجود ہیں وہ بدقسمت نہیں پڑھ رہے ہیں، تو جو لیٹ آیا ہے وہ کیوں تیمم کرنے لگا، یا جو لیٹ آیا نماز شروع ہو گئی وہ کیوں شریک ہو جائے، اسے پتہ ہی نہیں کیسے شریک ہوا جاتا ہے. مطلب امام نے ایک تکبیر کہہ دی، امام نے ایک تکبیر کہہ ڈالی، اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کھڑے ہو گئے کنارے، یہاں تو معلوم ہے، وہاں پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے. امام نے ایک تکبیر کہہ دی ہے، اب آپ جلدی سے پہنچیے دوسری تکبیر میں اس کے ساتھ شریک ہو جائیے. دوسری تکبیر کے ساتھ امام کے ساتھ شریک ہو جائیے. تو جب امام چوتھی تکبیر کہے گا تو آپ کی کتنی ہوئی؟ 3 ہوئی. اب سلام پھیرنے سے پہلے آپ ایک بار اللہ اکبر اور کہہ دیجئے، بس اتنا سا کرنا ہے. یعنی وہ جب چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہے گا تو ایک پل کے لیے ٹھہرے گا، بس اسی پل میں آپ کو اللہ اکبر کہنا ہے. 1 چھوٹی ہو، 2 چھوٹی ہو، 3 چھوٹی ہو آپ کی،
سب آپ اس طرح کر سکتے ہیں۔ چوتھی تکبیر کہنے کے بعد سلام سے پہلے بھی اگر آپ شامل ہونا چاہیں شامل ہو سکتا ہے، سمجھ گئے؟ 4 تکبیریں آپ کو کہنا ہے، یہ فرض ہے، اور کھڑا ہونا فرض ہے، 2 چیزیں فرض ہیں۔ تو اگر آپ ایک تکبیر کہنے کے بعد پہنچے ہیں تو آپ دوسری تکبیر سے شامل ہو جائیے، اور اپنی جو بچی ہوئی ایک تکبیر ہے وہ آپ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے کتنی دیر لگتی ہے اللہ اکبر کہنے میں؟ بھائی جتنی دیر میں وہ سلام پھیر کے مکمل ہوگا اتنی دیر میں ہم 5 مرتبہ تکبیر کہہ سکتے ہیں، کل 4 ہی مرتبہ تو ہو سکتی ہے زیادہ سے زیادہ، یہ سمجھ لیا آپ نے۔ اس کے علاوہ ایک مسئلے میں اور مسلسل اس طرح کی حرکت دیکھی گئی ہے، کوئی جوتے پہنے، کوئی جوتے اتارے، کوئی اتارے وہ اس کے کونی مارتا، کوئی دھکے مارتا، کوئی کسی کو ٹوک رہا، کوئی کچھ کر رہا، یہ ساری حرکتیں بھی دیکھنے میں آتی ہیں۔ مسئلے کو سمجھ لیجیے، بہت اچھا رہے گا۔ 3 چیزیں ہیں، زمین، جوتے کا شول اور پھر اس کا اپر، یہ 3 لیئر ہو گئی نا۔ ایسے جو آدمی جوتا اتار کر کے نماز پڑھ رہا ہے، جوتے کا جو اپر ہے، اوپر والا حصہ، صرف اس کا پاک ہونا کافی ہے، شول ناپاک، زمین ناپاک چلے گا، سمجھ گئے؟ جو آدمی جوتا اتار کے اس کے اوپر کھڑا ہے تو اس کا اوپر والا حصہ پاک ہو بس کافی، نیچے کا شول ناپاک ہو، زمین ناپاک ہو تب بھی ٹھیک ہے۔ لیکن کوئی آدمی جو جوتا پہن کے نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے اس کا شول بھی پاک ہونا ضروری ہے اور زمین بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ جوتے میں اگر گندگی لگ جائے تو وہ صاف کیسے ہوتی؟ وہ زمین پر رگڑنے سے بھی صاف ہو جاتی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ زمین پر رگڑا اس کو اتنا کہ اس کا جرم ہٹ جائے، جسم ہٹ جائے، پاک ہو جائے۔ تو سمجھ گئے آپ؟ جوتا اتار کے پڑھنے میں احتیاط ہے، لیکن کوئی جوتا پہن کے پڑھ رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ اس کا جوتا پاک ہے، نیچے زمین بھی پاک ہے تو چلے گا۔ زمین کے اوپر اگر آپ کھڑے ہوتے ہیں تو زمین کا پاک ہونا ضروری ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تینوں شکلیں سمجھ لی آپ نے۔ تو یہ نماز جنازہ کے سلسلے میں۔ اب اس کے بعد نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معمول ثابت نہیں ہے، دعا نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ جو کچھ کیا آپ نے وہ تھا کیا؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا کیا ہے؟ آپ نے جب نیت کی تو کیا کیا تھا؟ دعاء للمیت، کہ میت کے لیے ہم دعا کرنے جا رہے ہیں۔ تو پہلی تکبیر کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ وجل ثناؤک خالی بڑھا ہوا ہے، یہ نہ ہو تو وہ والا پڑھ دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ درود میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت ورحمت وترحمت، نہ پڑھ پائیں تو آپ وہی والی پڑھ دیجیے۔ اب اس کے بعد تیسری تکبیر کے بعد اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یہ پڑھی جائے گی۔ بہتر ہے کہ اس کے آگے ایک اور دعا منقول ہے، اللہم اغفر لہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما ینقى الثوب الابیض من الدنس۔ اور اس کے آگے بھی تھوڑی سی دعا ہے، تو یہ دعا بھی پڑھ دیں۔ وہ تو ایک عام دعا ہے، یہ خاص بھی، لیکن اتنا ہی نہیں کوئی یاد کر رہا تو اسے کون یاد کرے گا؟ مصیبت یہ ہے۔ اگر یہ بھی یاد نہ ہو کسی کو، ثنا تو سب کو یاد رہتا ہے، پہلی رکعت نمٹ گئی، پہلی تکبیر نمٹ گئی، اس کے بعد درود شریف سب کو یاد ہے، وہ بھی نمٹ گئی۔ اگر تیسری کے لیے کچھ یاد نہ ہو تو اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یہ اسی کا نشان ہو جائے گا، سار ہے اس کا۔ جب تک یاد نہیں ہے تب تک ایسا کر لیں۔ تمام طرح کے گانے یاد ہو جاتے ہیں، تمام طرح کے نمبر یاد ہو جاتے ہیں، اور شلوک یاد ہو جاتے ہیں، ڈائلاگ یاد ہو جاتے ہیں، سوشل میڈیا کی تمام خرافاتیں یاد رہتی ہیں، صرف یہیں پر آ کر کے آپ کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ تو ہو گیا جنازے، یہ تو ہو گیا نماز جنازے سے متعلق کچھ صورتحال۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ جو جنازے سے متعلق ہے
کہ بے شک یہ اچھی بات ہے کہ جنازے میں زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہوں. مثلا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے فرماتی ہیں کہ جس جنازے میں مسلمانوں کی ایک جماعت شریک ہو، جس کی تعداد 100 پہنچ جائے، تو پھر اس کی مغفرت یقینی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے فوت ہو گئے قدید میں. قدید ایک جگہ ہے، وہاں فوت ہو گئے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور اس کے بعد اپنے غلام قریب سے پوچھا کہ ذرا دیکھو لوگ جمع ہو گئے کچھ. تو انہوں نے آ کر کے بتایا کہ ہاں جمع ہو گئے. فرمایا کہ ان کی تعداد 40 کو پہنچ گئی ہوگی. کہا کہ ہاں. فرمایا کہ ٹھیک. اس کے بعد جنازہ پڑھا دیا. اس کے بعد ایک اور روایت جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی متعلق ہے، فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا، نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس جنازے میں 4 ایسے لوگ شرکت کر لیں کہ جو مشرک نہ ہو، شرک میں مبتلا نہ ہو، تو اس بندے کی مغفرت کر دی گئی. پھر فرمایا، سوال کرنے والے نے سوال کر لیا کہ اگر 3 لوگوں نے شرکت کی ہو، فرمایا اس کی بھی مغفرت. فرمایا 2 لوگوں نے شرکت کی ہو، فرمایا اس کی بھی مغفرت. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک کا پوچھا ہی نہیں، پھر ایک کا ہم نے پوچھا ہی نہیں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ شرکت چاہیے، لیکن شرکت آؤٹ آف ٹریک جا کر کے نہیں. یہ جملہ یاد رکھیے گا، آؤٹ آف ٹریک نہیں جائیں گے آپ اس شرکت کے لیے. مثلا کسی کا انتقال ہوا رات میں جمعرات کی، ٹھیک، اور صبح قبر کھودنے کے لیے کہہ دیا گیا، معلوم ہو 2 گھنٹے میں 8 بجے تک 9 بجے تک قبر کھود گئی، ادھر غسل بھی ہو گیا. اب انتظار کرنا کہ جمعے کے بعد جنازہ کریں گے تاکہ ہم کو بھیڑ زیادہ مل جائے، مکروہ ہے، تحریمی، ناجائز. یہ حرکت کرنا، مجمع کے لیے تاخیر کرنا، انتظار کرنا، یہ مکروہ تحریمی ہے، درست نہیں. غلط فہمی دور کر لیں، اچھی طرح سے غلط فہمی دور کر لیں. یہ ناٹک ہے، یہ ناٹک ہے بلا وجہ کا، فلاں کی وجہ سے. اب تو یہ تماشا ہو گیا ہے کہ صاحب بہت دور سے آ رہے ہیں، ان کی وجہ